وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرے پیارے معزز سامعین اکرام، علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی ایسے واقعات ہیں جن سے ہم اپنی زندگی میں مشعل راہ بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور ایمانی جذبہ ابھارنے کے لیے واقعات بہت ہی انوکھے ثابت ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک رشتہ داری کا تعلق تھا، ایک ایمان اور اسلام کا تعلق تھا اور ایک محبت کا بھی تعلق تھا. علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کئی ایسے واقعات ہیں جن کو میں آپ کو گناتا چلوں، جس سے ہم انوکھے باتوں کو حاصل کر سکتے ہیں، انوکھی نصیحتیں ہم ان سے پا سکتے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں یہ بتا دینا کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی وہ صحابی ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول خاص طور پر محبت کرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے خاص طور پر محبت کرتا ہے. اور علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، اور بچپن میں اسلام قبول کرنے سے سابقون الاولین میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. یہ حافظ قرآن ہیں اور کاتب وحی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہادر، ابو تراب اور اسد اللہ جیسے لقب پانے والے صحابی ہیں. اور ان کی تعریف بہت سے صحیح احادیث میں ہم کو ملتی ہے. تو ان کی محبت میں لوگ ان کی خلافت الگ بنا لیے، ان کی محبت میں آج الگ ہی فرقہ ان کا نظر آتا ہے. تو یہ تمام تعریف کے بعد ہم اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کے درمیان ہونے والے واقعات کو سنتے چلیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو پہلا واقعہ پیش آیا تھا وہ اسلام قبول کرنے کا وقت کا واقعہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت دی گئی، نبوت کا تاج پہنایا گیا. اس وقت اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا. تو اللہ کے رسول گھر پہنچے اور خدیجہ کو کہا کہ خدیجہ، اس طرح میں ایک فرشتے کو دیکھا جو اس حیت میں تھا، اس شکل میں تھا، اور مجھے دبو کر اس نے وحی نازل کی، یعنی قرآن عطا کیا گیا. تو خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی کے پاس لے کر گئے، اور وہاں پر انہوں نے بتایا کہ آپ نبی ہیں، یہ فرشتہ موسیٰ کے پاس بھی پہنچا ہے. جیسا یہ بات سنے تو خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام قبول کر لی. اس کے بعد ان کے غلام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں میں ابو بکر اسلام قبول کر لیے، اور بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیے. تو بچپن سے ہی علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اور ان کا بچپن سے ہی ان کی زندگی اسلام کے سائے میں اور رحمت للعالمین کے رحمت کے سائے میں انہوں نے اپنا بچپنا اور اپنی عمر کی شروعات کی تھی. تو یہ تھا ان کا پہلا واقعہ جو اسلام قبول کرنے کے وقت تھا. اس کے بعد اگر دوسرا واقعہ دیکھیں تو علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو علی کے نکاح میں دیا، علی کے ساتھ نکاح کروا دیا، شادی کرا دی. تو علی رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں سو رہے ہیں. مدینہ کی زندگی تھی، مسجد نبوی میں دیوار کے بازو سو رہے تھے، اور جب اللہ کے رسول کی نگاہ علی پر پڑھی تو دیکھا کہ بازو مٹی لگی ہوئی ہے، جو بغیر کسی آڑ کے انہوں نے مٹی پر سو گئے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مٹی کو دیکھا تو کہا کہ قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کر بیٹھ جاؤ. یعنی ابو تراب لقب دیا گیا، اور ابو تراب اس کو کہتے ہیں یعنی مٹی کے باپ. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی کو مٹی لگی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس لقب کو پکارا. تو جیسا اللہ کے رسول نے اس لقب سے پکارا تو اس وقت سے صحابہ کے درمیان ابو تراب کا لقب مشہور ہو گیا. تو علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب کا ایک لقب اس واقعے سے ملا تھا.
تیسرا واقعہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے، اور یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے جو ہمارے لیے محبت کی مثال ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ملا کہ آپ اب ابو بکر کے ساتھ ہجرت کریں، 3 دن غار ثور میں رہیں اور اس کے بعد مکہ پہنچ جائیں، مدینہ پہنچ جائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کی تابع کرتے ہوئے اسی طرح عمل کیا۔ اب رہی بات کہ اللہ کے رسول جب تک مکے میں تھے، کفار اور مشرکین اہل مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کر کے پکارتے تھے۔ امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ تو اللہ کے رسول بہت ہی امانت دار شخصیت تھے، اس وجہ سے مکے کے کئی کافر لوگ اللہ کے رسول کے پاس ان کا مال لا کر رکھتے تھے امانت کے طور پر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسروں کی امانت تھی، دشمنوں کی امانت تھی۔ تو اللہ کے رسول جب رات کے وقت ہجرت شروع کیے تو علی رضی اللہ عنہ کو اپنی بستر پر سلا دیا اور کہا کہ یہ ان کی امانت ہے، صبح اٹھ کر یہ پہنچا دینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش میں سارا گھر اللہ کے رسول کے گھر کو گھیر لیا گیا تھا اور قتل کے لیے آگے بڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کی نگاہ یعنی دشمنوں کی نگاہ کو بند کر دیا، اللہ کے رسول انہیں کے درمیان سے نکل کر چلے گئے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان کے بستر پر اس وقت سو گئے تھے، اور بتایا جاتا ہے اور تاریخ اور سیرت پہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر علی رضی اللہ عنہ کو سونے کا حکم دیا تھا اس وقت ان کے لیے حفاظت کی بھی دعا کی تھی، تو اس لیے صبح تک انہوں نے آرام کی نیند سو کر اٹھے۔ جیسا ہی فجر کے وقت علی رضی اللہ عنہ اٹھ کر نماز کے لیے باہر نکلے تو تمام دشمنان اسلام نے دیکھا کہ اللہ کے رسول موجود نہیں ہے اور یہ علی یہاں پر موجود ہے، تو یہ گھبرا گئے۔ اور اس وقت کا یہ واقعہ ہمارے لیے ایسی انوکھی نصیحت دیتا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم عمل یا اطاعت میں کسی طرح کی قربانی دینا ہو تو ضرور اپنی جو بھی قربانی، مال کی قربانی ہو یا جانی قربانی، ضرور دینا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ میں اس وجہ سے بستر پر سو رہا ہوں، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی باہر سازش چل رہی ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر ان پر تلوار چلا دیا جائے تو علی رضی اللہ عنہ پر تلوار چلے گی اور علی رضی اللہ عنہ قتل اور شہید ہو جائیں گے۔ یہ بات معلوم ہونے کے باوجود علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونے کے لیے تیار تھے۔ تو یہ ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کی محبت کی ایک انوکھی مثال ہے جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان کے واقعات اور ان کے ملاقات کا ایک انوکھا واقعہ جنگ بدر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جیسا ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، دوسرا سال تھا ہجرت کا، دوسرا سال، مکے والوں نے جنگ کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ جیسا ہی دشمنان اسلام اور مسلمانوں کا ایک دوسرے کا سامنا ہوا تو دشمنان اسلام اہل کفار مشرکین نے کہا کہ ہم انہی سے قتال کریں گے، انہی سے جنگ لڑیں گے جو ہمارے خاندان والے ہیں، مکہ والے ہیں اور جو قریش والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انصار صحابہ تھے، مدینے والے تھے، ان کو پیچھے ہٹا لیا اور قریش والوں کو جو خاندان والے تھے ان کو آگے کیا۔ تو آگے بڑھنے والے 3 صحابہ میں سے علی رضی اللہ عنہ ایک ہیں جن کا مقابلہ عقبہ سے ہوا، اور علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر اپنی بہادری کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور عقبہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اس طرح علی رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر میں آگے بھیجنے کا جو واقعہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر پکارا تھا کہ علی آپ آئیں اور آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں۔ تو یہ ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کے درمیان کے تعلقات کو ہم کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ، 5واں واقعہ اللہ کے رسول اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے، وہ 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کو لے کر مکہ پہنچے تھے اور عمرے کی نیت سے پہنچے تھے، مگر مکے والوں نے عمرہ کرنے کا موقع نہیں دیا بلکہ انہوں جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ تو جیسا ہی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتال پر مسلمان بھی تیار ہو گئے تو دونوں طرف جنگ کے لیے تیاری دیکھ کر، مسلمانوں کی تیاری دیکھ کر کفار اور مکے والے ڈر گئے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا جو کاغذ پر لکھا جانے والی جو تحریر تھی وہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد دیا کہ علی
اس طرح کی تحریر لکھیں، جو بھی یہ شرطیں کہتے ہیں ان شرطوں کو منظوری کے طور پر لکھ لیں۔ تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ کاغذ میں لکھا تھا کہ بسم اللہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شروع اللہ کے نام کے ساتھ، اور یہ جو صلح حدیبیہ کا جو یہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہے۔ تو اس وقت انہوں کو اہل کفار کافروں نے کہا کہ اگر ہم محمد کو نبی مان لیتے تو اتنا جھگڑا نہ ہوتا، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، تو یہ لفظ اس کاغذ سے مٹا دو۔ تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اس لفظ کو مٹا دو۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اتنی طاقت اور اتنی جرأت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے ہاتھوں سے مٹا سکوں۔ تو خود اللہ کے رسول نے اس کاغذ کو لیا اور اپنے نام کو، رسول اللہ کا نام کو مٹا دیا۔ تو ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نظر آتی ہے کہ صرف عمل میں یا صرف ظاہری طور پر نہیں، دل کے ہر رگ رگ میں علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری پڑی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ چھٹا واقعہ اور چھٹی ملاقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ہے، وہ خیبر کا واقعہ ہے کہ جنگ خیبر کی تیاری کی جا رہی تھی۔ جنگ خیبر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو نصیحت کی اور تیاری اور جوش ترغیب دلائی۔ اس کے بعد آخر میں کہا کہ کل جنگ خیبر کو جب سفر شروع ہوگا تو اس شخصیت کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو دوسرے دن تمام لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کون وہ شخصیت ہے جس کے اللہ کے رسول نے تعریف کی، تو یہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں دیا گیا۔ تو یہاں پر علی رضی اللہ عنہ کی محبت تمام لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ثابت ہو گئی۔ تو یہاں پر اس وقت خیبر کے وقت ایک الگ واقعہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے سفر کے دوران علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں بہت دکھ ہو رہا تھا، علی رضی اللہ عنہ کے آنکھ ساتھ نہیں دے رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن نکال کر علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں کو لگایا، جس سے وہ مکمل شفا پا چکے۔ تو یہ علی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان محبت اور ان کی رشتہ داری کا تعلق نظر آتا ہے۔ آخری واقعہ جو اللہ کے رسول اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان نظر آتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوئی، اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے درمیان ایک الگ ہی ماحول بن گیا تھا کہ کئی لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے اور کئی لوگ زکوٰۃ کے انکار اور کئی لوگ خلافت کے پیچھے وہ مسئلہ اٹھائے تھے، اور کئی چند صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ عمر نے کہا کہ جو بھی کہے کہ اللہ کے رسول انتقال ہو چکے ہیں میں قتل کر دوں گا۔ تو ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ان کو اللہ کے رسول کے جسم مبارک کو سیدھا سلا کر باہر فوج کو اور باہر صحابہ اور لوگوں کو سنبھالنے کے لیے چلے گئے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل دینا، ان کو کفن پہنانا اور ان کی تدفین کرنا، یہ سارا کا سارا واقعہ علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر اور یہ بابرکت بدن انہی کے ہاتھوں سے دفن کیا گیا عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا وہاں پر دفنایا گیا۔ یہ چند ایسے واقعات ہیں جو اللہ کے رسول اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان واقع ہوئے، جس سے ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ محبت ہو تو ایسی ہو، عبادت ہو یا اتباع ہو تو ایسی ہو، اور دونوں کے درمیان تعلق ہو تو اس طرح کا تعلق ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علی کے پاس جو محبت تھی سارے مسلمان، خاص طور پر میرے اور آپ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔